حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سارے زمانوں کے لیے ایک سبق ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ غزوہ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 بڑے بڑے مسلمان شہید ہو گئے، 70 بڑے بڑے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ۔ جب اپنے چچا کی شہادت پہ حضور کو بہت صدمہ ہوا اور آپ بہت زیادہ زار و فقار رو رہے تھے، تو ہمارے نبی کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ روئے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارکہ شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کا کندھا مبارک زخمی ہوا، آپ کے چہرے مبارک سے خون بہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا امت مسلمہ کا کہ ہمارے آقا زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ کیوں ہوا؟ اس لیے ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوتاہی رہی، اور یہ غزوہ احد اللہ کی مرضی سے پیش آیا، اور قیامت تک کے انسانوں کو دکھانے کے لیے، سمجھانے اور سکھانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس نفیس ہوتے ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے، خلفائے راشدین کے ہوتے ہوئے، اتنی بابرکت شخصیات کے ہوتے ہوئے، جب حضور کے ایک فرمان میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، اتنا بڑا نقصان ہوا جس کی تلافی قیامت تک نہیں ہو سکتی، تو بتائیے جب ہماری زندگیاں 100% اپنے آقا کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ آج مجھے بتائیے ہمارا کون سا شعبہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہیں؟ کون سا ایسا شعبہ ہمارے پاس صحیح سلامت ہے جس میں ہمارے آقا کے سارے طریقے زندہ ہیں؟ کون سا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے طبقات میں؟ ایک ڈاکٹروں کا طبقہ، ایک انجینئروں کا طبقہ، ایک بادشاہوں کا طبقہ، وزیروں کا طبقہ، حکمرانوں کا طبقہ، پبلک کا طبقہ، مردوں کا طبقہ، عورتوں کا طبقہ، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا۔ مجھے بتائیے ایک کوئی طبقہ ایسا ہے جس نے حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، کسی کام میں وہ حضور کے طریقے سے ہٹے ہوئے؟ ایک طبقہ بھی ایسا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنی میں، زبان سے نہیں، حقیقی معنی میں اپنے آقا کے غلام بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ہر بات کو محفوظ کر دیا، ہر بات کو محفوظ کر دیا۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن میں نے بہت تحقیق کی ہے، مجھے اپنے آقا کا طریقہ اس میں معلوم نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی وکیل ہے اور اپنے آقا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، تحقیق کرے، وکالت میں ہمارے آقا کے طریقے اس کو مل جائیں گے۔ کوئی جج ہے اس کو مل جائیں گے، کوئی افسر ہے اس کو مل جائیں گے، کوئی چپراسی ہے اس کو مل جائیں گے، کوئی دکھی ہے تو دکھوں میں بھی حضور کے طریقے مل جائیں گے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیوی ہے، ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، طریقے موجود ہیں۔ چلنے والوں کی کمی، اپنانے والوں کی کمی، ذہن بن گیا ہے کہ جو کرنٹ اسٹائل ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، جو اس وقت اسٹائل چل رہا ہو نا دنیا میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل زمانے کے ساتھ چل رہی ہے، حضور کے ساتھ نہیں چل رہی، زمانے کے ساتھ چل رہی ہے، مدینے والے کے ساتھ نہیں چل رہی۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ اپنی ساری زندگی اپنے آقا کے طریقے پہ جمے رہیں گے،
اس سے بالکل نہیں۔ اگر ہم یہ طے کر لیں، سارے مسلمان طے کر لیں، تو اللہ آج بھی ان کی وہی مدد کرے گا جو اللہ نے آج سے 1400 برس پہلے